الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أجر حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے سلسلے میں قیمتی نصیحت فرمائی، ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے اور ان کے حق میں کس طریقے کی دعائیں مانگی جائے، اپنی کوشش بھی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کی جائے. ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، اسی طرح اسکول کے حساب سے بھی ایگزام وغیرہ چل رہے ہیں، کچھ ختم ہو گئے اور اب ہمارے بچوں کا نیا سال اسکول کا شروع ہو رہا ہے. تو اسکول اور کالج کے حساب سے بھی ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے کی کچھ چیزیں جس کا تعلق دین سے بھی ہے دنیا سے بھی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جن آیات کی میں نے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو. یہ ایمان والو، تمہاری عورتیں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اگر تم ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر سے کام لو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی بخشش کرنے والے، رحم کرنے والے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. آگے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. عربی زبان میں فتنے کا معنی آزمائش ہوتا ہے. سونے کو آگ پر تپایا جانا، جس سے اصلی سونا اور نقلی چیز اس میں جو شامل ہو یہ دونوں الگ ہو جائے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے فتنہ. تو اولاد کے سلسلے میں بھی فتنے کے لفظ سے مراد نعوذ باللہ اردو میں اور گجراتی میں فتنہ اور فساد کا جو معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے آگ کی ایک تپش ہے. اور سونا جس طریقے سے آگ میں سے نکل کر صاف ہوتا ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے حق میں اس طریقے سے ایک آزمائش ہے، یا تو یہ تمہارے حق میں خیر بنے گی یا تمہارے حق میں شر بنے گی. اور اسی لیے پہلی آیت میں فرمایا ان من ازواجکم. ہر عورت اور ہر بچہ دشمن ہو تمہارا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان من ازواجکم تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے کچھ تمہارے لیے دشمن ہو سکتے. یہ تنبیہ کے لیے فرمایا ہے، سزا کے لیے نہیں فرمایا، متوجہ ہونے کے لیے فرمایا. اور اسی لیے دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو یہ دعائیں کرو. عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی
جن کو اللہ کی شان رحمانیت سے تعلق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتلائی، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، جو دعا مانگتے ہیں، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرمائی، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام، پیشوا اور بڑا بنائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نیک اور صالح بندے، رحمان کے بندے اپنی اولاد کے سلسلے میں متوجہ بھی ہوتے ہیں تعلیم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعائیں فرمائیں۔ آج ہر گھر کے اندر مسئلہ ہے اولاد کا، بیوی بچوں کے مسائل ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے، رات دن زندگی سے پالا پڑا ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی راحت ساتھ میں آتی ہے۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا، بیوی کو سکون، مودت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں انسان کے لیے آزمائش اور امتحان بن جاتی ہیں، اور ایسے موقع پر انسان کو کتاب و سنت نے متوجہ کیا، اور اسی لیے جو روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اچھے ادب، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر کی تعلیم اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو اس سے اچھی اور کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ ما نحل والد ولدا نحلا افضل من ادب حسن، اچھے اخلاق، اچھی سرشت کی، اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، بچپن سے اپنی اولاد کی اس طرح تعلیم اور تربیت کی جائے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ادب، سلیقے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ رات دن خود ماں باپ کو بھی پریشانیاں ہیں، اور دوسرے لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان نسل بات چیت کے اندر، بولنے میں کسی کا ادب اور لحاظ نہیں کرتی۔ یہ اصل تربیت اور تعلیم ہوتی ہے بچپن سے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی بچپن سے صحیح تعلیم دی، پہلے ہمارے معاشرے میں مشترک سنیکت سماج ہوتا تھا، دادا دادی اور خاندان کے دوسرے لوگ ہوتے تھے، باپ اور ماں اپنے کچھ کام میں بھی اگر مشغول ہے تو دادا اور دادی، گھر کی دوسری بڑی عورتیں بچوں کی تعلیم اور تربیت کرتی۔ اب چونکہ سماج اس طرح کا نہیں رہا، مشترک سماج کم ہوتا گیا، اور اب انفرادی اور پرائیویٹ زندگیاں لوگوں کی ہو گئی، جس کے نتیجے میں باپ کہیں کام کاج کے لیے جا رہا ہے، بلکہ اب تو مائیں بھی، عورتیں بھی کہیں نہ کہیں کام کاج کے لیے جاتی ہے۔ یہ گھر کے بچوں کو دوسروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب وہ تعلیم اور تربیت آپ کی اولاد کی کیسی دے سکتی ہے جو تربیت آپ اپنی اولاد کی اور آپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں جو دلچسپی لگا سکتے ہیں۔ ایک پیسوں کا ملازم، نوکر وہ چیز نہیں کر سکتے۔ یہ تعلیم اور تربیت، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام نے، اس تعلیم و تربیت کی بنیاد کے اوپر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں اولاد کی تعلیم و تربیت کو ذکر کیا۔ بلکہ شریعت اسلامیہ میں شادی سے پہلے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی یعنی اولیاء کو، لڑکی اور لڑکے کے رشتہ داروں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے، من ترضون دینہ، جس کی دینداری سے تم راضی ہو، وخلقہ، اور جس کا کیریکٹر، جس کے اخلاق اچھے ہیں، فزوجوہ، جب تمہارے پاس پیغام آئے تو فوراً ان کی شادی، جو اچھا ٹھکانہ آیا ہے اپنی اولاد کی، اپنی لڑکی کی، وہاں شادی کروا دو۔ الا تفعلوا، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر سماج میں فتنہ اور فساد پیدا ہو۔ اس لیے کہ جو اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی آپ کے لڑکے یا آپ کی لڑکی کے لیے آ رہی ہے، آپ نے وہاں دینداری اور اخلاق کو معیار نہیں بنایا، آپ نے اس کے کیریکٹر کو معیار نہیں بنایا، اس کی تعلیم کو، یا کوئی اور دوسری وجہ ہے اس کو آپ نے بنایا۔ حدیث شریف میں اس کو بھی ذکر فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے حسن اور جمال کی بنیاد پر، عورت سے شادی کی جاتی ہے مال کی بنیاد پر، عورت سے شادی کی جاتی ہے
خاندان اور حسب نسب کے اعتبار، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد پر کامیاب ہوگا۔ تو پیدائش سے پہلے شادی کے موقع پر ہی شریعت مطہرہ آنے والی اولاد کے لیے کیسی عورت ہو، کیسا مرد ہو، کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے سے ذکر فرمایا۔ پیدائش کے بعد اذان اور اقامت دی جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، تحنیک کروائی جائے، 7 سال کی عمر میں اس کو مسجد میں اور نماز کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ ساری جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایک چھوٹے بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جو آپ کی تربیت میں رہتے تھے، کھانے میں بیٹھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ بیچ میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے، چھوٹے بچے کی تعلیم آپ کر رہے ہیں، اے بچے اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے بتلایا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر احکام نازل ہوئے تو سب سے پہلے توجہ دلائی گئی ان کی اپنے گھر اور اپنے خاندان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے پڑوسی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے تعلیم اور سب سے پہلے اخلاقیات شروع ہوتے ہیں آدمی کے اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے تعلیم و تربیت شروع ہوتی۔ اس لیے ماں کا جو سب سے بڑا کردار ہے، سب سے بڑا اسکول اور سب سے بڑی ٹریننگ کلاس یہ ماں ہوتی ہے، جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرتی ہے۔ ماں کے اخلاق کی بنیاد پر ہی حدیث شریف میں شادی کرنے سے پہلے کون سی لڑکی سے تم نکاح کرو اس کو ذکر فرمایا گیا، تاکہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ گویا اخلاق اور آداب اور اس کے ساتھ عبادات کی تلقین اور تعلیم دیتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا قرآن کریم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو اور اپنی اولاد کو جمع کر کے جو آپ نے نصیحت فرمائی، کتاب اللہ نے ذکر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ میرے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی۔ اسی کو آگے اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں کو کہ کیا تم اس وقت گواہ تھے، یعنی نہیں تھے، لیکن یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے انداز اختیار فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آیا۔ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے حضرت ابراہیم وغیرہ کا نام لے کر کہا کہ اسی اللہ کی ہم عبادت کریں گے جن کی آپ اور آپ کے باپ دادا حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے۔ تو دوستوں اور بزرگ، یہ تعلیم و تربیت، اسی بنیاد پر کوئی سماج اچھا اور برا سمجھا جاتا ہے۔ مسلم سماج میں یہ اتنی تاکید اور اتنا ادب قرآن کریم نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی طور پر برت کر اس کو بتلایا، اور سماج میں مرد اور عورت اور بچے ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اتنی رہنمائی فرمائی گئی اور اتنی تاکید کی گئی، یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ امت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارا بچہ بھی نمونہ ہوگا، ہمارا جوان بھی نمونہ ہوگا، اور ہماری عورتیں اور ہماری بڑی عمر کے بزرگ، ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس روئے زمین پر۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنا گواہ بنایا ہے، اللہ پاک نے اخلاق اور آداب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھلائے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان نسل
بہت زیادہ وقت اپنا رات کا موبائل کے پیچھے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ نوجوان وہ ہے، آج ہی کسی نے بھیجا احمد آباد میں فساد کی بنیاد پر 2 بچوں کا قتل ہوا، آپس میں لڑائی جھگڑے گالیاں ہوئی۔ ابھی تو شیطان بھاگا نہیں، اس سے پہلے ہی ہمارے یہاں شروع ہو گیا، رمضان کو ہفتہ نہیں گزرا اور ہماری نوجوان نسل بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، نشیلی چیزیں، یہ اس کے عادی ہمارا نوجوان ہو رہا ہے، ہماری نوجوان بچیاں بھی اس کی عادی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اسکول اور کالج آ رہا ہے رزلٹ، ٹاپ 10 میں مسلمان کتنے آتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں بھی کتنے پیچھے ہیں۔ دین کے اعتبار کی بات تو دینی اعتبار سے، لیکن دنیا میں جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کا نوجوان غیر مسلم لڑکا لڑکیاں اسکول اور کالج میں آگے بڑھ کے دنیا بھر میں ان کی مانگ ہو رہی، امریکہ ان کو بلا رہا ہے، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اور اس طریقے کی ایک پروگرام ہو رہا ہے، ٹاپ سے ٹاپ بچوں کو اسکولوں سے نکال کر پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے کیا جائے گا، اور اس طریقے سے اچھی تعلیم دے کر ان کے مستقبل کو آراستہ کیا۔ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی میں دنیا کے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں نے دنیا پر، ہم رات دن بول رہے ہیں یہودی ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن ان پر جتنے حالات آئے دنیاوی اعتبار سے اتنا کسی پر نہیں آئے۔ دینی اعتبار سے تو وباء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی یہ پوری دنیا میں مارے تھے۔ 1947 کے بعد 48 میں ان کو ایک چھوٹی سی ریاست ملی اسرائیل، جس پر ناجائز انہوں نے قبضہ کر کے، لیکن دنیا میں اس وقت سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ قوم آگے بڑھی۔ کس طریقے سے آگے بڑھی؟ ایک صاحب نے سنایا، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو حالات پیش آئے اور یہودی نکل گئے وہاں سے، امریکہ چلے گئے، جرمنی سے اور یوروپ کے ملکوں سے۔ امریکہ میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھایا تعلیم اور ایجوکیشن میں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سنا رہے ہیں، رات کے 2 بجے اور میں اسکول کے کیمپس میں گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی دارالاقامہ میں، ان کی بورڈنگ میں کچھ بچے رات کو 2 بجے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی سارے بچے سوئے ہوئے ہیں اور تم لوگ ابھی پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ سب اس ملک کے باشندے ہیں، ہم دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آئے۔ اس ملک میں جب ہم اپنا تعلیمی اسٹیٹس اور تعلیمی معیار اور ماپدند اتنا نہیں کریں گے جو ان کے بچوں سے اوپر کا ہو، تو اس ملک میں رہنے کا ہمیں حق نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو اپنی ضرورت بتلا رہے ہیں کہ ہماری تمہیں ضرورت ہے۔ یہ دنیاوی نظام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی رکھا ہے، ضرورت کی بنیاد پر اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں دنیا کے، تو یہ دنیا میں آئے۔ گفتگو تو میں آپ کے سامنے دینی کرنا چاہتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم میں ہمارا نوجوان پیچھے ہے، انجینئرنگ میں، میڈیسن لائن میں ہمارے نوجوان پیچھے۔ اور ابھی اس ملک میں رہنے کے لیے 2 شعبے ایسے ہیں جہاں مسلم نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ہے قانون، ہندوستان کا قانون، یہاں کا بندانا، اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل جو قانون ہے دنیا بھر کے، ان سب میں اچھی سے اچھی معلومات قانون کی لائن میں، BA LLB میں، اور اس سے آگے ہمارے طلباء قانون کی دنیا میں جائیں۔ اور دوسرا ہے صحافت، پترکاری۔ اس صحافت کے میدان میں بھی آج کی دنیا ہے میڈیا کی، اس میں بھی مسلمان نوجوان بہترین انگلش جانتا ہو، اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والی دینی تعلیم بھی اس کے پاس ہو۔ یہ سال اسکول کا پورا ہو رہا ہے، نئے سال شروع ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں سوچیں کہ یہ جس غیر راہ روی کی طرف جا رہی ہے اور ایسی چیزوں کی طرف جس میں کوئی فائدہ ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر سماج پر ایک بوجھ بن جائے، ادھر ادھر چونوں پر اوٹوں پر بیٹھ کر سماج کی بچیوں کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور تھا، وہ کسی کو بیکار نہیں دیکھتے۔ بیکار اگر کسی کو دیکھتے نہ دنیا کے کسی کام میں ہے نہ دین کے کسی کام میں ہے، تو آپ اس کو کوڑے لگائیں۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ پاک نے دی ہے 60-70 سالہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ چونوں پر بیٹھ کر، اوٹوں پر بیٹھ کر سیاست کی تبصرے ہوں، میڈیسن کے تبصرے ہوں۔ کوئی معمولی بیمار ہوا تو ہر ایک آدمی اپنی اپنی طرف سے دوائی اور علاج کرتا، اسی طرح سیاست پر ہر ایک آدمی بول رہا تھا۔ تیسری چیز ہے دینداری، مذہب، جانتے نہیں لیکن اس سلسلے میں بھی اپنی طرف سے باتیں بہت کر۔ یہ زندگی کے قیمتی اوقات کی حفاظت ہوگی تو ہی امت مسلمہ دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں میں آگے بڑھے، جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک لا یعنی،
جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو چیزیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے ان چیزوں کے پیچھے وہ نہیں پڑتا ہے. وہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلامی مورخ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں پانی کے جہاز میں. اسی جہاز میں مصر کا سفر وہ کر رہے تھے ایجپٹ کا، اسی جہاز میں مسٹر آرنالڈ جو علی گڑھ یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر ہیں اور جنہوں نے پریچنگ آف اسلام کتاب بھی لکھی، اسی پانی کے جہاز میں وہ بھی ان کے ساتھ. آگے جانے کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ کپتان نے، جہاز کے ملاح نے کہا کہ آگے ہوا بہت خراب ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آگے کی طرف جانے کا، اس لیے ہم خطرے میں ہیں. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اپنی مذہبی چیزوں میں یا جو چیز جو کرنی ہو اس میں لگ جائے. ابھی اس وقت جہاز غرق ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں. جہاز کے جتنے لوگ تھے سب پریشان. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسٹر آرنالڈ ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے، میں جان رہا ہوں کہ ہماری شاید زندگی کے یہ آخری لمحات، لیکن ان لمحات کو بھی میں ضائع کیوں کروں، کوئی ایسا کام کروں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. لکھ رہے تھے، اس لکھنے میں دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ایسا یہ قوم ہے انگریز، یہ قوم ہے یوروپ کی، جنہوں نے دنیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے ذریعے دنیا کو چکا چوند کر دیا. یہ کیسے ہمارے پاس آیا؟ ایسے محنتی، ایسے لکھنے والے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو دنیا میں وہ ترقی کرتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علوم پہنچائے گئے اور جو دنیا کو تعلیم دی گئی، اس کا نتیجہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے حضرت فروخ، یہ صحابی ہے. حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد میں تشریف لے گئے. آذربائیجان، آرمینیا کے جو علاقے ہیں اس کی فتح کے اندر گئے. جس کو گھر سے جا رہے تھے بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ، 30,000 اشرفیاں ان کے پاس تھی. اپنی بیوی کو کہا کہ یہ آنے والے بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگانا اور آنے کے بعد میں اس کا حساب تم سے لوں. اتفاق یہ ہوا کہ جہاد میں جاتے جاتے 1 سال 2 سال، روایتوں میں آتا ہے 27 سال تک وہ مصروف رہے. ادھر 27 سال کے بعد وہ آئے. ان کی اہلیہ نے اپنے صاحبزادے جن کا نام ربیعہ تھا، ان کی انہوں نے بہترین تعلیم اور تربیت کی تھی. اور ایسی تعلیم و تربیت کے اس وقت مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ان کے صاحبزادے درس دیتے تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء ان کا حدیث کا سبق سننے کے لیے ان کے شاگرد بنے ہوئے. اتنے بڑے اپنے اولاد کو انہوں نے تعلیم و تربیت دی اور ان کے صاحبزادے کو انہوں نے اس طرح تعلیم و تربیت کے ذریعے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وعظ اور سبق حدیث شریف کا سنانے کا اللہ پاک نے شرف عطا کیا. فروخ آئے 27 سال کے بعد، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے ایک نوجوان نکلا، آپس میں گفتگو ہوئی، کہا یہ میرا مکان، وہ کہنے میرا مکان. اہلیہ محترمہ نے سنا، کہا یہ آپ کے صاحبزادے ہیں اور یہ آپ کے ابا ہیں. اور پھر اتفاق سے نماز کا وقت ہوا 10 کا، تو ربیعۃ الرائے تو نکل گئے گھر سے. ادھر ان کے شوہر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا، بات چیت ہوئی اس کے بعد کہ میں جو رقم دے کر گیا ہوں اس کا کیا ہوا؟ کہا آپ پہلے نماز پڑھ کے آئیے، اس کے بعد میں آپ کو اس کا حساب دوں. یہ مسجد میں پہنچ رہے، نماز کے بعد دیکھا کہ سارا مجمع اکٹھا ہو کر کسی کے سامنے بیٹھا ہوا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے. انہوں نے قریب میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ نوجوان جو سبق پڑھا رہا ہے کون ہے؟ انہوں نے رومال ڈالا تھا بیٹے نے اور پہلی ملاقات تھی ابھی. تو اس نے کہا کہ کیا مدینہ منورہ کے نہیں ہوگا؟ تو مدینہ ہی کا ہوں میں، لیکن میں باہر گیا. کہا یہ اس وقت مدینہ کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے عالم حضرت ربیعہ ابن فروخ. جب فروخ نام لیا تو والد کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور خوشی کے مارے پھر گھر گئے. اہلیہ محترمہ سے کہا کہ مجھے 1 پیسے کے حساب کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میری رقم کو اپنی اولاد کی بہترین تعلیم میں خرچ کیا کہ اس وقت یہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث اور مدرس بنے ہوئے ہیں، میرے لیے اس سے بڑی فخر کی کوئی چیز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مائیں پیدا فرمائی جنہوں نے ایسی اولاد کی تربیت کی. آج چونکہ ہماری نئی نسل
وہ خود بیچارے صحیح تعلیم سے محروم ہے تو ہماری اولاد کی تعلیم کا کیا؟ اس لیے آنے والے اوقات میں بڑی دنیاوی اعتبار سے بھی مسائل آ رہے ہیں اکنامک کے، اور دینی اعتبار سے بھی ارتداد کا فتنہ ہے، مرتد بنائے جانے کی کوششیں ہوئی، ہماری بچیوں کو اپنے یہاں لے جانے کی ایک مسلسل مہم چل رہی ہے۔ لیکن دوستو ذرا اس کو یاد رکھا جائے، آج کل لوگ واٹس ایپ کے ذریعے لکھتے ہیں، کچھ لوگ بیان میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20,000 بچیاں کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی، کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ اس طرح کی تعداد بدلاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل جنگ ہے، اس کو نفسیاتی لڑائی کہی جاتی ہے۔ ہماری لڑکیاں جا رہی ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد جو بتلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے دل و دماغ کے اوپر اثرات ڈالتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، چونکہ ان کے مذہب میں خود اوپر سے نیچے طبقات ہیں، اوپر برہمن اور رجپوت لوگ اپنی بچیوں کی شادی دلت لوگوں سے نہیں کرواتے، آپس میں ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس لیے ہماری بچیاں جو کالج میں جا رہی اور جن کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی، مکتب اور بچپن کی صحیح دینی تعلیم نہیں ملتی، وہ کبھی کبھار چلی جاتی ہے۔ یہ بھی افسوس کی چیز ہے، اس کی تو ہم فکر کر رہے ہیں، لیکن آج کل ایک نیا فتنہ اس طرح شروع کروایا جا رہا ہے کہ ڈرایا جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب کوئی لڑکی چلی بھی گئی تو 20,000 گئی ہے، 1 گئی ہے تو کیا؟ اس کی اہمیت کم کروا دیں اور ہمارے دلوں میں رعب دلوا کر ہماری اپنی بچیوں سے ہی ہمیں بدزن کرنے کا ایک پروگرام بنایا جائے۔ اس لیے ذرا سوچا جائے، اپنے ماحول اور معاشرے میں جو چیز وہ پھیلا کر ہمیں گھبرانا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھ سے اس کو پہنچا دیں۔ اعلی کار ہم بن رہے ہیں اور امت میں انتشار اور ایک قسم کی گھبراہٹ اور ہر لڑکی سے بدزنی پیدا ہو جائے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ضرور کی جائے، اور خاص کر کے بچیاں جو اسکول اور کالج میں جاتی ہے، مسائل ہیں ان کے یقیناً، لیکن جس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے اتنا نہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں متوجہ نہیں ہو رہا ہے، متوجہ تو ہونا ہے لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہے، ربنا هب لنا من ازواجنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد کا دیندار ہونا، اس کی اولاد کا اللہ و رسول کی معرفت اور پہچان والا ہونا ہے۔ یہی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے اولاد کا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان آیات میں ہمیں متوجہ کیا ہے، اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا، اپنے خاندان کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹی بچی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی۔ صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اس میں بخاری شریف میں یہ لفظ موجود ہے، یا فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی چھوٹی ہے، ان کی بھی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، یہ بیٹی ابھی نابالغہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی بچپن سے فکر کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا، ماں باپ کی جیسے سوچ ہوگی، پیٹ میں بچے کے دل میں بھی اللہ پاک نے ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ سوچ کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور اپنی اولاد کی تعلیم میں بھی ان کو آگے بڑھانا ہے۔ موبائل اور اس قسم کی چیزوں سے ہمارے اسٹوڈنٹ اور ہمارے نوجوان نسل جو جا رہی ہے اس طرف، یہ قیمتی اوقات اللہ نے دیے، قیمتی امت میں سے ہمیں شامل کیا ہے، جس کا ایک ایک وقت دنیا کے محاسبے کے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ قوم کون سی ہے؟ محاسبہ نفس، اپنی ذات کا حساب کرتی ہے اور پوری کائنات کا حساب یہ کرنے والی۔ یہ ایسی امت اگر اس طرف چلی جائے گی تو دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی رہنمائی کون کرے؟ اللہ پاک ہم سب کو ہماری اولاد کے سلسلے میں متوجہ فرمائے، ہماری بچیوں کے مسائل بھی اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرمائے، اور نئی نسل کو نئے سال میں اچھی امنگوں اور اچھی محنت کے ساتھ دنیاوی ایجوکیشن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا آمین۔